چوڑیاں پہننے والی لڑکیاں خبردار، 5 عجیب باتیں جو آپ کے نصیب کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی کلائی میں پہنی جانے والی چوڑیاں آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ خواتین ہمیشہ مشکلات اور پریشانیوں میں گھری رہتی ہیں؟ ان پر ہر وقت بیماریوں کا سایہ ہوتا ہے اور ان کی زندگی میں سکون ایسا لگتا ہے جیسے ہمیشہ کے لیے چھن چکا ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ جو خواتین چوڑیاں پہنتی ہیں ان کے لیے چوڑیاں پہننا واقعی نقصان دہ ہے۔ یہ بات صرف ان خواتین کے لیے نہیں ہے جو چوڑیاں پہنتی ہیں، بلکہ ان سب کے لیے ہے جو زندگی میں مسلسل مشکلات کا شکار رہتی ہیں۔ پیاری بہنوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ خواتین ہمیشہ بیمار کیوں رہتی ہیں؟ کبھی شوہر سے جھگڑے، کبھی گھر میں رزق کی کمی، رزق میں برکت کی کمی، کبھی زندگی میں عجیب و غریب حادثات، کبھی خوشی کے قریب پہنچ کر اچانک غم اور دکھ کی طوفان کیوں آتی ہے؟ یہ حقیقت ہے جسے جان کر تمہارا دل دہل جائے گا۔ آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گی جسے سن کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ چوڑیاں پہننا والی لڑکیاں ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ بات تمہارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی روشنی چھین لیتا ہے اور اسے ایسی زندگی میں ڈال دیتا ہے جس میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور یہی اندھیرا نافرمان عورت کی پوری زندگی کو گھیر لیتا ہے۔ وہ جتنا بھی سکون تلاش کرے اسے سکون نہیں ملتا، جتنا بھی رزق کمائے برکت نہیں آتی، جتنی بھی دعائیں کرے قبول نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ناراض اور جو میرے سے منہ موڑیں گے ان کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ پیاری بہنوں، آج میں تمہیں ایک ایسا راز بتانے والی ہوں جو تم نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ وہ عورتیں جو سمجھتی ہیں کہ چوڑیاں پہننا صرف ایک عام زیور ہے، سن لو اور دھیان سے سنو۔ چوڑیاں عام سی چیز نہیں ہوتی۔ ان چوڑیوں کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ عورتیں کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ ان کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں، ان کے خواب بکھر جاتے ہیں، ان کی دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان پر ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت کا سایہ رہتا ہے، سایہ منڈلا رہتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے جان کر آپ کو جھٹکا لگے گا۔ جو سچائی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنی زینت کو غیر شرعی طریقے سے ظاہر کرتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اسے نافرمان عورتوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اور اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں، اور جو عورتیں نہیں پہنتی وہ بھی اس بیان کو توجہ سے سنیں۔ یہ بیان خاص طور پر ان عورتوں کے لیے ہے جو چوڑیاں نہیں پہنتی، کیونکہ جو بات میں بتانے والی ہوں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے عجائب ہیں جو چوڑیاں نہ پہننے والی عورتوں کے انتظار میں ہیں۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایسا روح کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو آپ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات جنت اور دوزخ دونوں کے مناظر دکھائے گئے۔ اس رات آپ نے وہ مناظر دیکھے جو ہماری آنکھیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور ایسے عجائب دیکھے جو ہماری روح کو لرزہ دینے کے لیے کافی ہیں۔ رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معراج کی رات کچھ عورتوں کے خوفناک عجیب مناظر دکھائے گئے۔ اس رات میں نے ایسے مناظر دیکھے جو پہلے کبھی دیکھے نہ تھے۔ پیاری بہنوں، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ وہاں عورتوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، ان کے رونے دھونے کی آوازیں، ان کا پٹنا، سب کچھ سنائی دے رہا تھا۔ ان کی تڑپ اور رونے کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی عورتیں ہیں اور یہ خوفناک منظر کیا ہے؟ اگر کوئی مبتلا ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو دنیا میں اپنی کلائیوں اور ہاتھوں کو بے پردہ رکھتی تھیں، جو چوڑیاں نہیں پہنتی تھیں اور بغیر زینت کے گھومتی پھرتی تھیں، اپنے شوہر کے سامنے بھی زینت نہیں کرتی تھیں۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا منظر دیکھا جو آپ کو ہلا کر رکھ گیا۔ 3 مناظر دیکھے، ان میں سے پہلا منظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، ان کے بازو سیاہ اور سوجے ہوئے تھے، وہ ہاتھ پاؤں کے بغیر روتی، تڑپتی، چیختی اور چلاتی تھیں جہنم کی مانند۔ وہ آگ کے شعلے جو دوزخ کی انگارے تھے، ان انگاروں پر گرتے تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون عورتیں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو چوڑیاں نہیں پہنتی اور اپنی کلائیوں کو کھلا رکھتی ہیں، اللہ نے ان کے بازوؤں کو جہنم کے شعلوں میں ڈال دیا ہے۔ پھر دوسرا منظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کے ہاتھوں کو گرم لوہے کی سلاخوں سے نشان زد کیا جا رہا تھا، وہ تکلیف میں چیخ رہی تھیں مگر کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیوں جل رہی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو چوڑیاں پہننا معمولی بات سمجھتی تھیں اور اپنی زینت کو بغیر چوڑیوں کے مکمل سمجھتی تھیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو جلا دیا تاکہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب تیسرا منظر جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہماری آنکھیں تو وہ عجوبہ دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھا جو سب سے زیادہ لرزہ دینے والا تھا۔ عورتیں ایسی تھیں جن کے ہاتھوں پر بڑے بڑے سانپ لپٹے ہوئے تھے جو انہیں ڈس رہے تھے، مگر وہ کسی سے مدد کے لیے آواز بھی نہیں لگا سکتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ چیخ کر کسی کو بلا سکیں یا مدد مانگ سکیں۔ وہ اتنی زیادہ مصیبت میں مبتلا تھیں، ان پر اتنی بڑی آزمائش آئی ہوئی تھی کہ وہ کسی کو بلانے کی سقت نہیں رکھتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی ذات کا خیال نہیں رکھتی تھیں، جو چوڑیاں پہننے کے لیے وہ سمجھتی تھیں کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے، اور ان کے ہاتھ ہمیشہ ننگے رہتے تھے۔ اللہ نے ان کے بازو ان سانپوں کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہی وہ خوفناک انجام ہے جو ان عورتوں کا انتظار کر رہا ہے جو اپنے ہاتھ ننگے رکھتی ہیں، جو چوڑیاں نہیں پہنتی اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتی ہیں۔ پیاری بہنوں، جو لڑکیاں چوڑیاں نہیں پہنتی ان پر جو عذاب نازل ہوتے ہیں، اور عذاب بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں، ایک ایسا عبرتناک واقعہ جو کوئی عام کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہر اس عورت کو سبق دیتی ہے، وہ جو دنیا کی چمک دمک میں کھو کر آخرت کو بھول گئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ان پر دنیا میں اور قبر میں کیسا عذاب آ سکتا ہے؟ اگر آپ یہ حقیقت جان لیں تو شاید آپ کی نیندیں اڑ جائیں۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو حافظ قرآن تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال عطا کیا تھا۔ اس کا چہرہ چمکتی ہوئی رات کے چاند کی طرح روشن تھا، آنکھیں گہری اور پرکشش تھیں۔ آج بھی جب وہ قرآن کی تلاوت کرتیں تو سننے والے بے خود ہو جاتے، سننے والوں کو ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کی آواز میں فرشتے بول رہے ہوں۔ سبحان اللہ، اس کی آواز کتنی پیاری تھی! ظاہر ہے وہ بہت نیک اور پارسا لگتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بہت زیادہ نیک تھی، متقی تھی۔ یہ سب ہونے کے باوجود وہ ایک ایسی آزمائش میں پھنس گئی جس کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ یہ لڑکی ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ماں سلائی کرتی تھی اور مشکل سے گزارا کرتی تھی، اور غربت کی وجہ سے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ چوڑیاں خرید سکے۔ شروع میں وہ یہی سمجھتی رہی کہ یہ صرف غربت کی مجبوریاں ہیں، اور اس نے کبھی بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ لیکن جب وہ بڑی ہوئی اور اس کی خوبصورتی پورے علاقے میں مشہور ہونے لگی تو اس کے دل میں ایک نئی سوچ پیدا ہوئی۔ اب وہ خود کو جدید دور کی لڑکی سمجھنے لگی۔ اسے چوڑیاں پہننا پرانا اور بے ذائقہ لگنے لگا، مطلب وہ روایتی رسم لگنے لگی۔ اسے لگا کہ چوڑیاں صرف بوڑھی عورتوں کے لیے ہیں اور آج کل کی فیشنیبل لڑکیوں کو چوڑیاں نہیں پہننی چاہیے۔ پہلے جب غریبی تھی تو چوڑیاں نہیں پہنتی تھی، اب جب فیشن بن گیا ہے تو چوڑیاں پہننا اپنی بے عزتی سمجھنے لگی۔ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کھلے رکھتی اور اسے یہی لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ سبحان اللہ!
اس کی آواز کتنی پیاری تھی۔ ظاہر ہے وہ بہت نیک اور پارسا لگتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بہت زیادہ نیک تھی، متقی تھی۔ یہ سب ہونے کے باوجود وہ ایک ایسی آزمائش میں پھنس گئی جس کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ یہ لڑکی ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ماں سلائی کرتی تھی اور مشکل سے گزارا کرتی تھی، اور غربت کی وجہ سے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ چوڑیاں خرید سکے۔ شروع میں وہ یہی سمجھتی رہی کہ یہ صرف غربت کی مجبوریاں ہیں، اور اس نے کبھی بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ لیکن جب وہ بڑی ہوئی اور اس کی خوبصورتی پورے علاقے میں مشہور ہونے لگی تو اس کے دل میں ایک نئی سوچ پیدا ہوئی۔ اب وہ خود کو جدید دور کی لڑکی سمجھنے لگی۔ اسے چوڑیاں پہننا پرانا اور بے ذائقہ لگنے لگا، مطلب وہ روایتی رسم لگنے لگی۔ اسے لگا کہ چوڑیاں صرف بوڑھی عورتوں کے لیے ہیں، اور آج کل کی فیشنیبل لڑکیوں کو چوڑیاں نہیں پہننی چاہیے۔ پہلے جب غریبی تھی تو چوڑیاں نہیں پہنتی تھی، اب جب فیشن بن گیا ہے تو چوڑیاں پہننا اپنی بے عزتی سمجھنے لگی۔ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کھلے رکھتی اور اسے یہی لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ گہنے اور نوکر چاکر ہر چیز اس کے قدموں تلے تھی، مگر یہ خوشیاں زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں۔ شادی کے چند مہینے بعد کچھ عجیب ہونے لگا۔ شروع میں تو معمولی بات تھی، مگر پھر ایک دن ایسا آیا کہ زندگی نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بازو کی طاقت ختم ہونے لگی۔ جب وہ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی تو اس کے بازو لرزنے لگتے، کانپتے تھے۔ شوہر کو تشویش ہوئی۔ اس نے کئی بار کہا، اے میری خوبصورت بیوی، اے حسن کی ملکہ شہزادی، تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، تم ان میں چوڑیاں کیوں نہیں پہنتی؟ مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی، یہ تو پرانی عورتوں کی چیزیں ہیں، میں نہیں پہنوں گی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو بعد میں اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت بنے۔ چند دن گزرے اور اس کے بازو کمزور ہونے لگے۔ اب وہ کوئی چیز بھی اچھی طرح پکڑ نہیں سکتی تھی، اور ہر وقت اس کے ہاتھ کانپتے رہتے تھے جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ پہلے تو اس کا شوہر اور وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ تھکن کی وجہ سے ہے، مگر پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک صبح جب وہ بستر سے اٹھی تو اس کے ہاتھ بے جان ہو چکے تھے۔ وہ کوئی چیز پکڑنا چاہتی تھی مگر بازو حرکت ہی نہیں کر رہے تھے۔ پہلے حرکت تو کرتے تھے مگر چیز اٹھا نہیں پاتے تھے، اب تو ہاتھ ہلانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن زبان پر جیسے تالا لگ گیا ہو، چپ ہو گئی۔ شوہر دیوانہ وار اس کا علاج کروانے لے گیا، بہت سے ڈاکٹروں کے پاس لے گیا، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس بھی لے گیا، لیکن سب نے کہا کہ یہ لا علاج بیماری ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بستر پر پڑی رہتی، نوکر اسے کھانا کھلاتے، اس کے ہاتھ اب بس بے جان گوشت کے ٹکڑی بن چکے تھے۔ یہ بیماری بڑھتی گئی اور ایک دن ایسا آیا زندگی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ مر گئی۔ لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا۔ جب اس کا جنازہ تیار کیا جا رہا تھا تو لوگ حیران رہ گئے، کچھ عجیب ہونے والا تھا۔ جب اسے غسل دیا جا رہا تھا تو اس کے بازو خود بخود مولوی صاحب کے پاس پہنچا۔ مولانا صاحب، کیا واقعی جو عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی وہ عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں؟ مولوی صاحب نے سر جھکایا اور کہا، ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنی زینت کو مکمل نہیں کرتی اور اپنی خوبصورتی کو اللہ کی رضا کے مطابق نہیں بناتی، وہ دنیا میں بھی مشکلات میں رہتی ہے اور قبر میں بھی۔ الفاظ سن کر شوہر کا جسم لرز نہ اٹھا، اب وہ بے جان ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی پر جو کچھ ہوا وہ کوئی عام بیماری نہیں بلکہ ایک وارننگ تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کا جنازہ اٹھایا گیا، بڑی ہی مشکل سے اسے قبر میں اتارا گیا۔ لوگ قبرستان گئے، قبر کھودی، قبر کے اندر اتارا گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کہانی تو قبر میں شروع ہونے والی تھی۔ جب سورج ڈھلنے لگا اور مغرب کی آذان کی صدائیں گونجنے لگیں، تب اس بدقسمت لڑکی کو مٹی کے سپرد کیا جا چکا تھا۔ دفنانے والے جلدی جلدی قبر، مگر سب کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ جنازے کو کندھا دینے والوں میں سے کئی لوگ ابھی تک صدمے میں تھے کہ اس کے ہاتھ بار بار کفن سے باہر کیوں نکل رہے تھے۔ کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، مگر ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ یہ موت عام موت نہیں تھی۔ آخر کار قبر بند کر دی گئی اور لوگ واپس جانے لگے، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ کہانی کا زمین کے نیچے ہلچل مچنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے قبر کو جکڑ لیا ہو، جیسے کوئی وہاں دبے ہوئے وجود کو اپنی گرفت میں لے رہا ہو۔ قبر کے پورا سکوت چھایا ہوا تھا، مگر اچانک مٹی ہلنے لگی، جیسے کسی کے نیچے کچھ حرکت ہو رہی ہو۔
مطلب مٹی کے نیچے کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔ اسی لمحے اس بدقسمت لڑکی کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں، مگر یہ دنیا کی روشنی نہیں تھی، یہ ایک ایسا اندھیرا تھا جس میں نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی امید باقی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گر گئی ہو، جہاں روشنی کا کوئی راستہ نہیں۔ ابھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک خوفناک آواز گونجی۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کے نیچے سے کوئی پکار رہا ہو، جیسے کوئی سایہ اس کے قریب آ رہا ہو۔ وہ خوف سے لرز نہیں رہی تھی، مگر اس کے جسم میں حرکت کرنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اچانک زمین مزید سخت ہونے لگی، قبر کی دیواریں تنگ ہونے لگیں، جیسے مٹی اس کے جسم کو دبا رہی ہو۔ پھر اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور قبر کے اندر موجود اندھیرے میں دو خوفناک سائے نمودار ہوئے۔ ان کی شکل ایسی تھی کہ انہیں دیکھ کر کوئی بھی ہوش کھو دے۔ کوئی بھی طاقتور انسان اگر ان دونوں کو دیکھ لے تو وہ بھی اپنی طاقت کھو دے۔ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور ہاتھوں میں دہکتی ہوئی لوہے کی سلاخوں کے پیچھے ایک فرشتے کی آواز گونجی۔ یہ وہی ہاتھ ہیں جو دنیا نے ننگے رہے، یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، آج انہیں ان کے گناہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ الفاظ کہے گئے، ان کے ہاتھوں پر خود بخود دہکتی ہوئی سیخ رکھی گئی۔ جیسے ہی وہ برم لوہے کی سیخ ان کی جلد سے لگی، ایک خوفناک چیخ نکلی، مگر اس چیخ کو سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ ان کے ہاتھوں کی کھال جلنے لگی، گوشت پگھلنے لگا، لیکن ان پر رحم کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جیسے ہی وہ درد سے چیختے رہے، قبر کی مٹی مزید سخت ہونے لگی اور وہ زمین میں مزید دھسنے لگا۔ وہ جا رہی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ خوف کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچانک قبر کی درزوں سے سرسراہٹ کی آواز آنے لگی۔ وہ چیخ رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن اسی لمحے مٹی میں سے خوفناک سائے نکلنے لگے۔ ان سائے کی آنکھیں جلتی ہوئی سرخ تھیں، زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جتنا وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اتنے ہی زیادہ سائے اس کے قریب آ رہے تھے۔ پھر اچانک قبر کے اندر سے کالے سانپ اور بچھو نکلنے لگے، جن کے جسم سے زہر ٹپک رہا تھا۔ ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں اور جیسے ہی پہلا سانپ اس کے بازو پر چڑھا، اس کی تیز زبان گوشت کو چیرنے لگی۔ درد ناقابل برداشت تھا، مگر اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی دوسرا سانپ اس کے دوسرے بازو پر لپٹا، اس کے دانت ہڈیوں کو چیرنے لگے اور وہ بے بسی میں چیخنے لگے، مگر اس کی چیخ سننے والا کوئی نہ تھا۔ اچانک زمین اس کے نیچے سے ہلنے لگی اور وہ کسی گہری کھائی میں گرنے لگی۔ نیچے مکمل تاریکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ وہ چلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچی، ایک اور جھٹکا لگا اور پھر ایک ایسی چیخ قبر کی دیواروں سے ٹکرائی کہ باہر گونج گئی۔ ایک چیخ قبر کی دیواروں سے ٹکرا کر باہر کی طرف گئی، مگر زمین کے اوپر موجود لوگ سکون سے اپنے گھروں میں سو چکے تھے۔ یہ عذاب تھمنے والا نہیں تھا، یہ قبر کی عذاب کی محض شروعات تھی۔ اب کوئی چوڑیاں پہننے کو کہنے والا نہیں تھا، اب کوئی فیشن کی بات کرنے والا نہیں تھا، اور اب اس کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے انہی عذاب میں جکڑ چکے تھے۔ جو لڑکیاں چوڑیاں نہیں پہنتی، ان پر دنیا اور آخرت میں 5 بڑے عذاب آ سکتے ہیں۔ یہ عذاب ان کی زندگی میں پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو مرنے کے بعد بھی ان کے لیے عذاب ختم نہیں ہوتا۔ پہلا عذاب دنیا میں بے برکتی اور پریشانیاں ہیں۔ جو لڑکیاں چوڑیاں نہیں پہنتی، ان کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ جتنا بھی کمائیں، جتنا بھی سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں، جتنا بھی سکون تلاش کریں، انہیں کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے، ان کے گھر میں بے سکونی رہتی ہے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو الجھنوں میں گھرا رہتا ہے اور وہ خود نہیں سمجھ پاتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اصل وجہ چوڑیاں نہ پہننا ہوتی ہے۔
اب دوسرا عجوبہ جسمانی بیماریوں کا شکار ہونا ہے۔ ان عورتوں کا جو چوڑیاں نہیں پہنتی، ایک اور بڑا عجوبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں عجیب و غریب بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اکثر ایسی عورتوں کے ہاتھوں اور بازوؤں میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے اور ان کے بازو بے جان ہونے لگتے ہیں۔ ایسی عورتیں فالج جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ان کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ تیسرا عجوبہ گھریلو زندگی میں مسائل اور شوہر سے اختلاف، لڑائیاں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں شادی کے